حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا شوہر کام کے سلسلے میں باہر گیا تو اس شخص کی والدہ نے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے خلاف ابھارا، نفرت پیدا کی اور اپنے بیٹے کی طرف سے جھوٹا طلاق نامہ بھی لکھوا لیا اور اپنی بہو کو بتایا کہ میرے بیٹے نے تمہارے لیے طلاق نامہ لکھ دیا۔ تو وہ طلاق نامہ اس عورت کو ملا تو اس عورت کے 2 بیٹے تھے، وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے والدین کے ہاں چلی گئی۔ جہاں اس کے والدین رہتے تھے وہاں کا بادشاہ ظالم تھا اور اس نے اعلان کروا دیا تھا کہ کوئی شخص مسکین کو کھانا نہ کھلائے، مسکین کی مدد نہ کرے۔ تو وہ عورت اس علاقے میں گئی تو ایک دن ایک مسکین اس کے پاس سے گزرا تو وہ اس وقت روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس مسکین نے کہا، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ تو اس عورت نے کہا، بادشاہ نے منع کیا ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ تو اس مسکین نے کہا، اگر تو نے مجھے کچھ کھانے کے لیے نہ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، میرے اوپر ترس کرو۔ تو اس عورت نے اس مسکین کو 2 روٹیاں دی اور کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو وہ مسکین جب شہر کے دروازے پر گیا تو پہرے داروں نے اس کی تلاشی لی تو اس سے 2 روٹیاں نکلیں۔ پہرے داروں نے پوچھا کہ تمہیں کس نے دی ہیں؟ تو وہ مسکین اس عورت کے پاس لے آیا۔ تو پہرے داروں نے اس عورت سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ بادشاہ نے مسکین کو کھانا کھلانے سے منع کیا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، ہاں مجھے معلوم تھا، لیکن مجھے ترس آیا کہ یہ ہلاک نہ ہو جائے، یہ مر نہ جائے، تو اس لیے میں نے اسے روٹیاں دی۔ تو پہرے دار اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ نے بھی یہی سوال کیا، اے عورت، کیا تمہیں میرا حکم نہ پہنچا تھا کہ کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، تو تو نے کیوں کھلایا؟ تو اس عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ مسکین میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، میں بھوک کی وجہ سے مر نہ جاؤں، تو مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے ترس کرتے ہوئے اسے 2 روٹیاں دی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ حضرات محترم، حکم کے مطابق اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ تو وہ عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ واپسی آ رہی تھی تو راستے میں نہر بہتی تھی، اس عورت کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا نہر سے مجھے پانی پلاؤ۔ تو وہ بیٹا نہر سے پانی لینے گیا تو وہ پانی میں ڈوب گیا۔ تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا، بیٹا اپنے بھائی کو تھامو، اپنے بھائی کو پکڑو۔ تو اس کا دوسرا بھائی بھی پانی میں ڈوب گیا۔ تو 2 بیٹے اس عورت کے پانی میں ڈوب گئے اور وہ بے بس تھی، بیچاری کچھ نہ کر سکی۔ تو اسی دوران وہ پریشان کھڑی تھی اور مصیبت پر صبر کیے ہوئے کھڑی تھی۔ اچانک ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے عورت، تو پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے پورا ماجرا، سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس شخص نے کہا، اے عورت، اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہارے بچے زندہ کر دوں یا تمہارے ہاتھ لوٹا دوں تو کیا چیز پسند کرے گی؟ حضرات محترم، وہ ماں تھی، اس ماں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی، میرے بچوں کو زندہ کر دو، میرے بچوں کو پانی سے نکال دو۔ تو اس شخص نے
اس عورت کے دونوں بچوں کو نکال دیا، پھر اسے ہاتھ بھی لوٹا دیے اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اللہ پاک نے تیری 2 روٹیاں صدقہ کرنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ لوٹا دیے، اور تیرے مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے دونوں بیٹوں کو زندہ کر دیا، اور تو نے جو مسکین پر ترس کیا تھا اس وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں یہ اجر دیا کہ تو اپنے گھر واپس چلی جا۔ تمہاری ساس نے جھوٹا طلاق نامہ بنایا تھا اور اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ عورت اپنے گھر پہنچی تو اس نے تحقیق کی تو ایسا ہی تھا۔ حضرات محترم، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ حالات حاضرہ میں ہر انسان کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، ایک مصیبت ہے، ایک وائرس ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے۔ حضرات محترم، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کریں، انکساری کریں، صدقہ و خیرات کریں، تو صدقہ کرنے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حالات میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔